حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال کے ظہور سے زیادہ اور کوئی بڑا فتنہ نہیں ہے۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ میں دجال کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سب سے بڑے فتنے سے پہلے چند چھوٹے فتنے بھی ظاہر ہوں گے، جن کو ہم دجال کے ایجنٹ یا پیروکاروں کا نام دیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اور ان فتنوں میں صف اول پر ٹی وی، کیبل، سیل فون، عریانی فحاشی اور ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے۔ اور اس کا ثبوت ہمیں سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل سے ملتا ہے، جہاں 1897 میں 300 یہودی دانشوروں، مفکروں اور فلسفیوں نے تھیوڈور ہرٹلز کی قیادت میں جمع ہو کر پوری دنیا پر دجال کی حکمرانی کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ اور اب یہ منصوبہ اینس پروٹوکولز کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے۔ اس میں جہاں دوسری چیزوں کو قبضے میں لینے پر زور دیا گیا تھا، وہیں میڈیا کے بارے میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم میڈیا کے سرکش گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی باغ کو اپنے قبضے میں رکھیں گے۔ ہم اپنے دشمنوں کے قبضے میں کوئی ایسا مؤثر اور طاقتور اخبار نہیں رہنے دیں گے کہ وہ اپنی رائے کو مؤثر ڈھنگ سے ظاہر کر سکے، اور نہ ہم ان کو اس قابل چھوڑیں گے کہ ہماری نگاہوں سے گزرے بغیر کوئی خبر لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور ہم ایک ایسا قانون بنائیں گے کہ کسی ناشر اور پریس والے کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ پیش کی اجازت لیے بغیر کوئی چیز چھاپ سکے۔ ہمارے قبضے میں ایسے اخبارات اور رسائل ہوں گے جو مختلف گروہوں اور جماعتوں کی تائید و حمایت حاصل کریں گے، خواہ یہ جماعتیں جمہوریت کی دائی ہوں یا انقلاب کی حامی۔ حتیٰ کہ ہم ایسے اخبارات کی سرپرستی بھی کریں گے جو انتشار، بیراہ روی، جنسی اور اخلاقی انارکی، استبدادی حکومتوں اور مطلق العنان حکمرانوں کی مدافعت اور حمایت کریں گے۔ اور ہم ایسے اسلوب سے خبروں کو پیش کریں گے کہ قومیں اور حکومتیں ان کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہم یہودی ایسے دانشوروں، ایڈیٹروں اور نامہ نگاروں کی حوصلہ افزائی کریں گے جو بد کردار ہوں اور خطرناک مجرمانہ ریکارڈ رکھتے ہوں، جبکہ ہم ذرائع ابلاغ کو خبر رساں ایجنسیوں کے ذریعے کنٹرول کریں گے، اور دنیا کو جس رنگ کی تصویر دکھانا چاہیں گے وہ پوری دنیا کو دیکھنا ہوگی۔ دوستو، یہ تمام وہ باتیں تھیں جو آج سے ایک طویل عرصہ پہلے ہی طے کی جا چکی ہیں، اور آج حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو ابلیس اور یہودی قوم اپنے اس مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو چکے ہیں، اور انہوں نے پوری دنیا کے انسانوں کے عقل اور ذہن کو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے معاف کر کے ان کو اس سحر میں جکڑ لیا ہے جو حق و باطل میں تمیز کرنے کے اس بنیادی عنصر کو ہی انسان کے اندر سے ختم کر دیتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ انسانی معاشرہ جن بنیادوں پر قائم رہتا ہے ان میں حیا و عفت ایک بنیادی رکن ہے، اور جس قوم کے اندر سے یہ صفت اٹھ جاتی ہے وہ اپنی موت آپ مر جاتی ہے، اور اس کے افراد بکریوں کے اس اندھے ریوڑ کی مانند ہو جاتے ہیں جس کو جو جہاں چاہے ہنکا کر لے جائے۔ چنانچہ پرنٹ میڈیا اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا پر تفریح کے نام پر یہودیوں نے ٹیلی ویژن، ریڈیو، انٹرنیٹ اور موبائلز پر حیا سوز اور اخلاق باختہ مواد پر مشتمل جو تباہی و بربادی کا سامان مہیا کیا ہے، اس نے پورے انسانی معاشرے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ اور مسلمان معاشرے کی تباہی میں جس چیز نے سب سے اہم کردار ادا کیا وہ ہالی ووڈ ہے، جس کو آج کے دور میں سب سے بڑا دجالی ہتھیار کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ہالی ووڈ وہ واحد پلیٹ فارم ہے جو ناظرین کو مختلف نوعیت کے مناظر دکھا کر ہنسا بھی دیتا ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی لے آتا ہے، اور دیکھنے والے ان کرتبوں میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ دین اور دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ ہالی ووڈ کی تمام فلموں میں لوگوں کو مختلف قسم کے جانوروں، ٹیکنالوجی، منشیات، جن بھوت، وائرس اور دہشت گردی کے مناظر پیش کر کے خوف زدہ کیا جاتا ہے، اور ہالی ووڈ کی فلم ریزیڈنٹ ایول میں بھی یہی کچھ ہے، جبکہ بہت سی فلمیں ایسی بھی بن چکی ہیں اور بن رہی ہیں جن میں اسلام کے خلاف کھلم کھلا کام کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو دہشت گرد ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن امریکی فوج کو ہیرو دکھایا جاتا ہے جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ اس طرح یہی فلمیں پوری دنیا میں نمائش کے لیے مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے دکھائی جاتی ہیں، جس سے باقی مذاہب کے لوگوں میں اسلام کے خلاف دہشت پھیل رہی ہے، اور مسلمان بھی اس ڈر سے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ آج پوری دنیا کی ٹیکنالوجی اور کرنسی اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جس کو چاہیں برباد کر دے، جس کو چاہیں خوش کر دے۔ آج ہر انسان کے ہاتھ میں فون ہے جو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور آپ اس فون کو چاہتے ہوئے بھی پھینک نہیں سکتے۔ یہی دجال کا فتنہ ہے، اور اس فون کے سبب ہر کسی کی تمام تر گفتگو اور دن رات کی حرکات و سکنات ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔
लेकिन बदकिस्मती से मुसलमान इस कदर कमजोर हो चुका है कि दजाल के इस नेटवर्क का मुकाबला नहीं कर सकता। आप पाकिस्तानी की बात करें तो पूरे मुल्क में जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स में चलने वाले तमाम तर प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन का कंट्रोल सिर्फ 2 कंपनियों के पास है। वो जब चाहे सारा निजाम लपेट दें और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सोने चांदी की करेंसी को रसीदों से बदला गया, जिसको हम कैश कहते हैं, और बाद में सूदी निजाम के सबब ये कैश का निजाम फेल होता गया और अब मुस्तकबिल करीब में क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होने जा रही है, जिसका मुकम्मल कंट्रोल ऑनलाइन और इसराइल के हाथ में होगा और हर शख्स खरीदो फोक्त मोबाइल फोन के जरिए ही करेगा। हालिया दिनों में अमेरिका में कुछ होटल और रेस्टोरेंट के बाहर नोटिस चिस्पा किया गया है, वी एक्सेप्ट ओनली कार्ड्स, वी डोंट एक्सेप्ट कैश। आज इंसानियत एक बड़े काबा खाने में जिंदगी बसर कर रही है। आज की सहाफत फिल्मों, फैशन हाउसेस, हुस्न के मुकाबलों, रक्सगाहों, शराब खानों और रेडियो की नजर हो चुकी है और यहाँ जिस्म के लिए मजनूनाना भूख और अदब, फन और जरा इब्लाग में मरीजाना ख्यालात और इशारात को देखिए। फिर इस इखलाकी पस्ती और समाजी अनारकी को देखिए जो हर शख्स, हर खानदान, हर निजाम और हर इंसानी जमीयत के लिए तबाही और बर्बादी का बायस है। इन सब चीजों को देखने के बाद बासानी ये फैसला किया जा सकता है कि इस जहलियत के जेरे साया इंसानियत एक खतरनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही है और नोए इंसानी अपनी इंसानियत को खो रही है और इसकी आदमियत तहलील होकर फना हो रही है, जो हैवानियत को भड़काने वाली चीजों की तरफ बुरी तरह लपक रही है ताकि इनकी पस्त दुनिया में शामिल हो जाए। ये तो शुरुआत है और इशारे हैं जिनको बहुत कम लोग समझ रहे हैं और अब हालात इस कदर हाथ से निकल चुके हैं कि जो इस सिस्टम को थोड़ा बहुत समझ रहे हैं वो कुछ भी कर नहीं सकते। दुनिया के तमाम लोगों के शबो रोज पेट पालने और बच्चों की परवरिश करने की फिक्र में गुजर रहे हैं। किसी को इतनी फुर्सत ही नहीं है कि ये सोचे कि इनके साथ क्या होने वाला है, जबकि आज के मुसलमान को तहकीक, इल्म और फिक्रमंदी से दूर कर दिया गया है। बदकिस्मती से मुसलमान इस काबिल नहीं रहा कि इस्लाम के खिलाफ उठने वाले हर किस्म के फितने को समझ सके और गौर फिक्र करे कि इन सारी बातों का पस मंजर क्या है और हकायक क्या है। प्यारे दोस्तों, ये तमाम सूरत हाल वाज़े तौर पर इस जानिब इशारा करती हुई नजर आती है कि दज्जाल के साथ टेक्नोलॉजी और यहूदियों का पूरा लश्कर होगा, जिनके कंट्रोल में दुनिया का हर कंप्यूटर और फोन होगा, जिनके कंट्रोल में क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी होगी, जिनके कंट्रोल में हर शख्स के फिंगरप्रिंट्स होंगे, जिनके कंट्रोल में हर शख्स की फेस रीडिंग होगी, जिनके कंट्रोल में दुनिया का हर माफिया होगा, जिनके कंट्रोल में दुनिया का हर सियासतदान होगा और इसके अलावा वो तमाम टेक्नोलॉजीज जिनको इस्तेमाल करते हुए वो किसी भी इंसान का हम शक्ल इंसान तैयार कर लेंगे। अगर गौर किया जाए तो यही वो तमाम दजाली हथियार हैं जो आज के दौर में दजाल के सबसे बड़े साथी हैं। लेकिन आज का मुसलमान इन हथियारों के एक ऐसे शिकंजे में जकड़ा जा चुका है कि वो चाहकर भी इनसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि मुसलमान का बज़ाहिर अल्लाह पर ईमान नहीं रहा और इस फरेबी दुनिया में रोजी रोटी कमाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस बंधन में ऐसा बंधा है कि मुशरिक कुव्वतों का गुलाम बनकर रह गया है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।